Now, the second philosopher of ویسٹرن پولیٹیکل تھنکرز از ایرسٹوٹل، جن کا نام جو ہے وہ اردو میں ہے ارسطو. یہ عظیم جو ہے وہ یونان کے جو ہے وہ فلاسفر تھے. تو اور انہوں نے جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس میں جو اکیڈمک طور پر، اور پھر انہوں نے صرف یہ نہیں، انہوں نے جو ہے وہ پولیٹکس، دین سوشولوجی، دین جو ہے وہ میڈیکل، دین سائیکالوجی، ان سب میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا ڈفرینٹ جو ہے اپنا ورک پریزنٹ کیا تھا. اور ان پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ان کا جو ورک ہے، انہوں نے ڈفرینٹ تھیریز پیش کی تھیں، جس پر جو ہے وہ سب سے فرسٹ ون از دیٹ، جو ان کی ایک بک تھی پولیٹکس، جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اس کے 8 چیپٹرز تھے، اور 8 چیپٹرز میں جو ہے وہ ان کا جو فرسٹ ون تھا، اس میں انہوں نے جو ہے وہ اسٹیٹ کے بارے میں کہ جو اسٹیٹ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اسٹیٹ میں کیا ہے، اس طرح سے انہوں نے اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ کا بتایا تھا. دین انہوں نے گورنمنٹس کا، کہ گورنمنٹس کس طرح کی ہونی چاہیے، ایک جو ہے وہ آئیڈیل اسٹیٹ کا کنسیپٹ تھا کہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ میں انہوں نے جو ہے فردر اس کو انہینس کیا تھا. پھر انہوں نے ریولیوشن کا کنسیپٹ بھی دیا تھا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا کنسیپٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا تھا. دیر آر سو مینی لائک ایرسٹوٹل. یہ ہیئر از دا انٹروڈکشن اباؤٹ دا ایرسٹوٹل، کہ وہ کب پیدا ہوئے، کیا ان کا سائنٹیفک سسٹم، لیکن انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ورک پریزنٹ کیا تھا. تو دا فرسٹ تھنگ، جو فرسٹ تھیری ان کی پولیٹیکل سائنس کے اندر ہے، اس میں سب سے پہلے آتا ہے ان کا اوریجن آف اسٹیٹ. اس میں جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ جو مین جو ہے وہ ایک از اے سوشل اینیمل، ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ الون جو ہے وہ اپنی لائف جو ہے وہ اسپینڈ نہیں کر سکتا. اس کو اپنی نیڈس کے لیے، سماجی اپنی جو ہے وہ سوشل نیڈس کے لیے، اپنی جو ہے وہ اس کو ایک اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ساری بیسک نیڈس کو پورا کرنے کے لیے. پھر وہ ہے ان جو وہاں پہ مین، وومین، چلڈرن، سلیوز، یہ سب ہوتے ہیں. ایک سوسائٹی بنتی ہے، جو ہے وہ خاندان ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر ایک شہر، سٹیز ڈیولپ ہوں گے، اور یہ سب مل کے ایک اسٹیٹ بناتے ہیں. سو انہوں نے کہا تھا جو ایک اسٹیٹ کے جو اوریجن ہے، لائک وہ اس کی جو ابتدا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ ایک سوشل اینیمل ہے. ہی نیڈس پیپل، ٹھیک ہے. اسے ایک جگہ کی، لوگوں کی، اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. دین اس نے کہا کہ نیچر آف اسٹیٹ، کہ اسٹیٹ کی جو نیچر کیا ہے. اس نے کہا کہ جو اس میں یہ ہے کہ جو سب سے جو آئیڈیل جو اسٹیٹ ہے، وہ ایک جو فیس ہوتا ہے، ایک جو شکل ہے نیچر جو اسٹیٹ کی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں، یعنی ڈفرینٹ جو ہے وہ گروہوں میں، ڈفرینٹ ٹرائبلز جو ہے وہ اس میں رہتے ہیں، اپنے گروہ بنا کے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے خاندان ہے، گاؤں ہے، سٹیز بنتے ہیں. وہ سٹی ایک سٹی ہے، اس میں ڈفرینٹ لوگ ہیں. ہر جو وہ ہیومن بینگ ہے، جو ہر انڈیویجول ہے، وہ اپنا اپنا ورک کر رہا ہے، اور وہ اپنی اپنی چیزوں سے یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی ساری چیزوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. دے آر پارٹ آف دا اسٹیٹ. سو اس طرح سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیچر آف دی اسٹیٹ ہے، کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سب سے سپیریئر ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے، اس میں اس کی پراپرٹیز کیا ہیں. اس نے کہا اس کی پاپولیشن ہوتی ہے، سائز ہے، کریکٹر آف پیپل ہے، کلاسز آف اسٹیٹ ہے، ایجوکیشن ہے. دا فرسٹ ون از پاپولیشن. پاپولیشن میں اس نے کہا کہ جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی جو پاپولیشن ہے وہ نہ بہت زیادہ ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ کم ہونی چاہیے، لائک بیلنسڈ ہونی چاہیے. دین وہ کہتا ہے کہ جو سائز آف دا اسٹیٹ ہے، وہ نہ تو وہ بہت زیادہ بڑی ہونی چاہیے کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پورا لائک آپ اس کے لیے اپنی جو ہے وہ سوشل جو موومنٹ ہے وہی نہ کر سکو، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یہ جو سائز ہے یہ بھی بیلنس ہونا چاہیے. پھر جب اس نے بات کی کہ کریکٹر آف پیپل کیا ہے، اس نے کہا کریکٹر آف پیپل جو ہے وہ اس میں اس نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ان کی اسپرٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ انڈیویجول جو ہے وہ کوہیشن سے ورک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کلاسز آف جو ہیں وہ ایک اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہیں. اس میں جو ہے وہ فارمرز ہوں گے، آرمی پیپلز ہوں گے، نوبل پیپلز ہوں گے، دیر ول بی لائک جو ہیں وہ ریلیجیس لیڈرز ہوں گے. سو یہ ساری کلاسز بھی جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ آپ کی اسٹیٹ کے اندر ہوں گی.
دین ایجوکیشن جو ہے وہ اس نے کہا کہ جو اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ان اے اسٹیٹ. اس نے کہا کہ جب تک جو ہے وہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے آپ کی جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اسٹرانگ اسٹیٹ نہیں ہوگی. ایک گڈ اسٹیٹ کے لیے آپ کے پاس جو ہے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ رسپانسبلٹیز آف اسٹیٹ کیا ہیں. تو اوبیسلی آپ لوگ جو ایک اسٹیٹ ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ لائف پروٹیکشن, ان کی پراپرٹی پروٹیکشن اور ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈینجر سے اس کی پروٹیکشن, یہ سب چیزوں سے اینیملس پروٹیکشن, یہ ساری جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرے گی اپنے پیپل کو. پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہونی چاہیے جو کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرے گی لوگوں کے لیے. وہ جو ایجوکیشن کا سارا سسٹم ہے وہ جو اسٹیٹ جو ہے وہ ہے اس کو ہینڈل کرے گی. وہاں پر جو ہے وہ جسٹس پرووائڈ کرے گی, پروٹیکشن جو ہے پراپرٹیز کا پروٹیکشن ان کو پرووائڈ کرے گی, اور دا موسٹ امپورٹنٹ کہ فری اسپیچ کا رائٹ بھی ہوگا لوگوں کو اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل, کہ اس کی جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو یہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا کہ وہ فریلی اپنی جو ہے وہ بات کہہ سکتے ہیں. دین اس نے جو ہے وہ اسٹیٹ اور اس نے ایک ڈفرینس پرووائڈ کیا جو ہے وہ بتایا تھا اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے درمیان. اس نے کہا تھا اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل کہ جو اسٹیٹ ہے اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ لائک پیپل جو ہیں ایک اسٹیٹ کے اندر, فارمرز بھی ہیں, جو ہے وہ آرمی کے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ سلیوز بھی ہیں, یہ سارے جو ہے وہ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے وہ سب مل کر ایک اسٹیٹ بنا رہے ہیں. بٹ گورنمنٹ از دیٹ کہ جہاں پر انہیں انسٹیٹیوشنس کی ضرورت ہوتی ہے اپنی اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے, گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کرتی ہے, دین وہ سارے انسٹیٹیوٹ مل کے جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ اس نے وہ ایک دیا تھا. دین اس نے ٹائپس آف گورنمنٹ جو ہے وہ پریزنٹ کی تھی. اس نے کہا تھا کہ جو اکارڈنگ ٹو لائک ٹوٹل آئیڈیل اسٹیٹ اس میں جو ہے وہ 3 ٹائپس کی گورنمنٹ ہوں گی. دا فرسٹ ون از monarchy, اس کے میں ایک جو الون ایک بندہ ہے جو حکومت جو ہے وہ فائدہ لائک وہ کنگ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لوگوں کی جو ہے وہ فائدے کے لیے جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے, وہ کنگ ہے, ٹھیک ہے. وہ ساری چیزوں کا جو ایک جو ہے وہ اس کے پاس, اور یہ monarchy میں یہ ہے کہ آپ کو ملتی ہے, آپ کو کبھی کبھار آپ لائک جیسے خاندانوں میں چلتے آ رہی ہے کنگ ٹو کنگ شپ, کیونکہ آگے وہ مناک سے مناک آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک بندہ ہوتا ہے جو پوری ریاست کو چلا رہا ہوتا ہے. اور اس میں دین اس نے سیکنڈ جو ہے وہ ایرسٹوکریسی کا کنسیپٹ دیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ ایک نوبل پیپلز کی گورنمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے, جو چند فیو پیپل ہیں جو ورک کر رہے ہوں گے فار دا ویلفیئر آف پیپل. اور اس میں یہ اس نے کہا تھا کہ اگر بہت زیادہ وہ لوگ بہت زیادہ اسٹرکٹ یا جابر قسم کی لوگ ہوں گے تو پھر یہ اولیگارچی کے جو ہے اس کو ہم کہیں گے. دین دا لاسٹ ون از پولیٹی از another فارم آف anarchy, ٹھیک ہے. یہ وہ ہے جس میں جو ہے گورنمنٹ میں یعنی لوگ جو ہیں وہ ان کو سلیکٹ کریں گے کچھ لوگوں کو, ٹھیک ہے, عوامی نمائندے ہوں گے جو وہ لوگوں کی جو ہے وہ ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ ورک کریں گے اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل. دین اس کی تھیری تھی دا تھیری آف سٹیزنشپ, جس میں جو ہے وہ اس نے اپنی وہ اس کے 3rd چیپٹر آف پولیٹکس میں اس نے اس کو کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ سٹیزن از ون ہو پارٹیسپیٹ ان دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اینڈ ان لیجسلیٹنگ ایز ممبر آف دا گورننگ باڈی, جو کہ اسٹیٹ کے جو ہے سارے کاموں میں حصہ لے اور وہ یہ چلے. جو اس نے کہا تھا کہ جو ایک سٹیزن ہے اس کو ایک ممبر ہونا چاہیے اسٹیٹ کا, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کو کے انڈر رہنے کے لیے ہر پراپرٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر کوئی سوسائٹل پریشر نہیں ہونا چاہیے, اس کے پاس پراپرٹی رائٹ ہونا چاہیے. اس کو جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ جو پروفیشنل ورکرز ہیں وہ سٹیزنس کے جو ہے وہ اس میں نہیں آتے ہیں. تو اس پہ بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ کرٹیکس کی گئی تھی کہ یہ جو ہے وہ اس دور کی جس دور میں ایرسٹوٹل نے یہ کنسیپٹ دیا تھا تب تو یہ امپلیمنٹیشن ہو سکتی تھی شاید وہاں کے لوگوں کے سٹیزنس کے, لیکن دا کرنٹ ایرا میں جو 21st سینچری ہے ابھی جو ہے ابھی تو یہ اس پہ نہیں اتنا آپ اس کو کہہ سکتے کہ یہ آپ کے دور کے لیے اتنا موضوع نہیں ہے. اور پھر اس نے کہا کہ جو ورکرز ہیں ان کو تو آپ بالکل ہی ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں, ان کے لیے تو جو ہے وہ آپ کو سٹیزن شپ سے ہی بالکل آؤٹ کر رہے ہیں. سو اسی بھی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹکس جو اس کو دی تھی. دین اس نے ایک اور تھیری پیش
جو پریزنٹ کی تھی تھیوری آف سلیوری. اس میں جو ہے وہ اس اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل کی جو آپ کی ڈیلی لائف ہے اس کے لیے جو وہ سلیوری وہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر تو آپ کی جو لائف ہے وہ چل ہی نہیں سکتی. اس نے کہا تھا کہ ہر وہ شخص جو پیدائشی طور پر اپنے آپ کا مالک نہ ہو دوسرے کے انڈر ہو وہ جو ہے وہ سلیو ہے. دین اس نے 2 ٹائپس کی تھی. اس نے کہا تھا ایک جو ہے وہ بائی نیچر ہوتا ہے اور ایک بائی لا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اس نے کہا کہ جو بائی لا ہو ہیں لائک جنگی قیدی جس طرح سے ہم جنگ وغیرہ میں آتے ہیں, اور کچھ بائی نیچر ہی جو ہیں وہ ان کا فیملی بائی فیملی وہ لوگ سلیوری جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں اس نے کہا تھا کہ اس نے اس کے لیے جو ہے وہ اپنے یہ کہا تھا کہ لائک کچھ اس نے پریزنٹ کیے تھے کہ یہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ انیکوالٹی جو ہے وہ اس کو اینڈ کرے گا. ٹھیک ہے, پھر اس نے کہا کہ یہ روز کی جو ہے وہ ایک نیڈ ہے لوگوں کی جو ہے وہ پرسنل لائف جو ہے وہ یہ ایک نیچرل نیڈ ہے انسان لوگوں کی. اس نے کہا کہ وداؤٹ سلیوری جو ہے آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کی چل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اٹس اے پارٹ آف اے گورنمنٹ. سو اور اندر تھنگ اس نے جو اس میں تھیوری آف سلیوری میں کہی تھی وہ یہ تھا کہ ہم کن لوگوں کو جو ہے وہ سلیوز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ جنگی قیدی جو پرزنرز آف وار ہیں. ٹھیک ہے, دین اس نے کہا پرچیزڈ سلیوز کے جنہیں آپ خرید کے اپنا غلام بنا رہے ہوتے ہو. دین جینولوجیکلی سلیو جو غلام کی اولاد ہے کہ ایک سلیو جو ہے اس کا بیٹا بھی سلیو ہے اس کی بیوی بھی سلیو ہے. تو یہ سارے اس نے کہا کہ ان سب کو آپ جو ہے وہ سلیوری میں ایڈ کر سکتے ہو. دین اس نے ایک تھیوری پہ جو پریزنٹ کی تھی تھیوری آف ریولیوشن. تو اس میں جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. اس نے یہ کہا تھا کہ جو اٹس اے پارٹ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل چینجنگ ان اے اسٹیٹ. لائک جب ایک کنگ سے جو ہے وہ دوسرے کنگ کی طرف جب آپ کی پاور کنورٹ ہوتی ہے تو یہ اٹس اے پارٹ آف ریولیوشن. اس میں بھی اس نے ڈفرینٹ ٹائپس آف ریولیوشن اس نے کہا تھا. اس نے کہا کچھ جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن ریولیوشن ہوتے ہیں, کچھ دیر آر پولیٹیکل ریولیوشن, ڈیموکریٹکلی ریولیوشنز ہیں, پھر انسٹیٹیوشن ریولیوشن ہے, کمپلیٹ ریولیوشن ہے, پھر وارفور ریولیوشن ہے. تو دیر آر سو مینی ریولیوشن. دین اس نے کہا اس ٹائپ کے جو ہے ریولیوشن جو وہ ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں. دین اس نے کہا کہ کازز آف ریولیوشنز کیا ہیں. اس میں جنرل کازز آف ریولیوشنز تھے اینڈ پارٹیکولر کازز آف ریولیوشنز ہے. ٹھیک ہے, تو جنرل یعنی عام جو ایک عام کازز ہیں اس میں اس نے 2 چیزیں اس نے کہی تھیں. اس نے کہا تھا کہ جب لوگوں کو جو ہے وہ ان کے رائٹس نہ دیے جائیں, جب حکومت جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے نظر انداز کرے گی تو وہ لوگوں میں انتقام غصہ آئے گا اور وہ اس کے لیے باہر نکلیں گے. اوبیسلی وہ ریولیوشن آئے گا. اور پھر اس نے ایک اور چیز کہی تھی کہ ان ایجوکیٹ جب آپ جو ہے وہ ان سیٹس ان لوگوں کو دیں جو اس کے اہل ہی نہ ہوں تو پھر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ایک انقلاب کی صورت میں جو ہے وہ اس کا رزلٹ آتا ہے. دین اس نے کہا کچھ خاص بھی ریزنز ہوتی ہیں لائک جب ایک دم آپ کی کنٹری میں جو ہے وہ ایک کلاس سسٹم آ جائے, ایک طبقاتی جنگ آ جائے جس کے ذریعے میں جو لوگ ہیں وہ پھر انقلاب ہی لے کر آئیں گے. اور کچھ اس نے کہا کہ کمپٹیشن ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پریفر کر رہے ہیں, آپ ایک جو ہے وہ ان کو ناجائز جو ہے وہ اقتدار دے رہے ہیں ان کو زیادہ. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو ان کو ہٹانے کے لیے ریولیوشن لوگ لے کر آتے ہیں. دین اس نے کہا کہ دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں, کرپٹ گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے, جب وہ دھاندلی کے ذریعے سے آ جاتی ہے تو پھر ایسی حکومت کو لوگ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور پھر اور ایک لاسٹ ون اس نے کہا کہ وائلنس. اس میں یہ ہے کہ جب گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں پر تشدد یا وائلنس کریٹ کرتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ ریولیوشن جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. اور اس میں اس نے کچھ اور بھی ریزنز دی تھیں. اس نے کہا تھا کہ کچھ جو ہیں وہ ریولیوشن جو ہیں وہ لائک آپ کے خاندانی جھگڑے ہو رہتے ہیں, غیر وفادار لوگوں کو آپ عہدوں پہ بٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا پارٹ ہوتا ہے اکثر جو ہے ریولیوشنز جو آتے ہیں. ٹھیک ہے, دین اس نے کہا کہ ہاؤ کین لائک پراپرٹیز آف اے پرفیکٹ جو ہے اس میں اس نے کانسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ تھیوری دی تھی. اندر تھیوری آف ایرسٹوٹل. اس نے کہا تھا کہ جو سب سے بہترین ایک کانسٹیٹیوشن ہے اس کی اسٹیٹ کے اندر وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ جو وداؤٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہاں پر نہ تو
فریڈم ہوگی اور نہ ہی وہاں پر جو ہے وہ اکانومیکل پراسپیرٹی ہوگی. اس نے کہا ان سب چیزوں کے لیے آپ کے پاس ایک گڈ کانسٹیٹیوشن بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اس نے کہا کہ اس کی جو ہے پراپرٹیز وہ کہتا ہے کہ آئیڈیل ہونا چاہیے, لائک اس میں جو ہے وہ ہر طرح کی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جو حالات کے مطابق ہو, لاسٹنگ لائک لانگ لاسٹنگ ہو, جس کو روز روز آپ کو چینج کرنا پڑے, کمپریہنسو ہو, لائک اس میں ساری ضروریات کا وہ بتا رہا ہو, ایک بس لائک اس میں ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے. میچور لائک اس میں فوری جو ہے وہ ترامیم کی ضرورت نہ پیش آئے کہ بار بار آپ اس کو کریں, بڑا میچور قسم کا ہونا چاہیے. اسٹیبل کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر چیز اس کے اندر اس کو دباؤ کا ہر چیز کا وہ موڈیریٹ ہونا چاہیے, بڑا اس میں یہ ہو کہ زیادہ انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دین وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز ہونا چاہیے. ایکسٹرنل فیکٹرز فار اے اسٹرانگ اسٹیٹ, دین اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایکسٹرنل فیکٹس کون سے ہونے چاہیے. دا فرسٹ ون از پاپولیشن, سائز آف دا اسٹیٹ, فیکٹر آف پیپل, یہ اس نے کلاسز آف اسٹیٹ, ایجوکیشن, وہی چیزیں اس نے ریپیٹ کی ہیں کہ اس میں ایجوکیشن ہونی چاہیے, پاپولیشن کا اس نے یہ اسٹیبل ہونا چاہیے, اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس نے اپنی کنسیپٹ میں. دین ایرسٹوٹل نے بھی جو ہے وہ ایک تھیوری آف ایجوکیشن جو ہے وہ دی تھی کہ جو اس کی جو اسٹیٹ ہے اس میں ایجوکیشن کس طرح کی ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہے دا اسٹیٹ آئی سے از اے یونٹی ان ڈائیورسٹی وچ شوڈ بی میڈ اے کمیونٹی بائی ایجوکیشن. وہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک ایسے جس میں تعلیم کی مدد سے اس کو ایک اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو بنانا چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے وہ اس نے کہا کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو آپ کی ول ہوتی ہے, لائک ہماری تھنکنگ ہوتی ہے, اس کے متعلق آپ کو جو ہے وہ دو حصوں میں اس نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا تھا کہ ایک جو انسان کی باڈی ہوتی ہے اور اس کی جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ دونوں جو ہے وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے. اور اس کے لیے اس نے کہا کہ لیڈیز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل اس کی جو ایجوکیشن کی تھیوری تھی, اس میں اس نے کہا تھا کہ وومنس کو تو رائٹ ہی نہیں ہے ایجوکیشن کا. اس کے لیے اس پر اس کا کرٹیک پوائنٹ بھی ہے. اور ایجوکیشن سسٹم اس میں اس نے اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کیا تھا, لائک childhood to 13 years old and 13 to 21 years old and 21 to till the end of the life. اس میں اس نے کہا تھا کہ جو پہلا جو اس کا ایرا ہے اس میں اس نے کہا کہ جب بچہ جو ہے وہ بچپن سے 13 سال کی عمر تک ہے تو اس میں ان کو آپ جو ہے وہ اسٹوری سنائیں, ان کی جو ہے وہ اسپریچول ٹریننگ کریں, ان کو میوزک سے ان کی جو ہے وہ ان کو گرون اپ کریں. دین وہ کہہ رہا ہے کہ جب 13 ایئرس میں ہو جائیں تو اب جو ہے وہ ان کو جو ہے آپ میتھمیٹکس, ایسٹرونومی اور ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ دیں. اور دین 21 ایئرس ٹو 10, تو پھر اس نے کہا کہ اب جو ہے وہ ایک مکمل ان کا ایک نالج ڈیولپ ہو جاتا ہے, اب آپ ان کو جو ہے وہ زندگی کا, سائنس کا, ان سب چیزوں کا نالج دیں. یہ کلاسیفیکیشن ہے. اس نے کہا کہ جو وہ پھر اس نے کہا کہ آپ ان سب کو جو ہے وہ کلاسیفائڈ کیسے کریں گے کہ جو پہلا جو ہوتا ہے اس میں اس نے کہا کہ کلاسز اس نے کر دیا کہ اب جو ہے وہ ان سب کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو آگے روزگار دیں گے, ان کو مختلف پیشے ان کے کس طرح سے بنائیں گے. تو اس نے کہا کہ اگر پہلے لائک فرام چائلڈہڈ ٹو 13 ایئرس اگر وہ نہیں آپ کو لگتا کہ یہ اتنا کوئی اچھا لرن نہیں کرتا یا اس کی کوئی لرننگ نہیں ہے اس کے اندر پاور, تو آپ جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اور زیادہ نہ ایجوکیشن دیں اور ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اسکلز لرننگ دے دیں. ٹھیک ہے, ان کو دستکار بنا دیں. سیکنڈ ون اس نے کہا کہ دوسرے جو 13 to 21 ایئرس میں آپ دیکھیں کہ اچھا اس میں جو ہے وہ اب یہ اتنا لرن نہیں کرے یا ان کے اندر اتنی ابیلٹیز نہیں ہیں, ان کو جو ہے وہ آپ پروفیشنل ورکرز بنا دیں. پھر وہ کہتا ہے دا تھرڈ ون جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آپ رولرز بنائیں, دے آر دا پرفیکٹ ون, کہ وہ جو 21 to 30 ایئرس دے آر دا پرفیکٹ ون, ان کو جو ہے وہ ملک کے جو ہے وہ بہترین جو سیٹس ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو دیں. اور اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل جو لیڈیز ہیں وہ جو وومنز ہوتی ہیں اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں وہ فزیکلی اینڈ مینٹلی جو ہے وہ ویک ہوتی ہیں, سو ان کو جو ہے گھر کے کام کاج کے لیے تو رکھیں بٹ ناٹ فار دا ایجوکیشن. یہ